مفتی صاحب میں رمضان میں صرف جمعے میں روزہ رکھتا ہوں، کیا کروں؟ کیا صرف روزہ رکھنا مکروہ ہے؟ میں نے سنا ہے صرف اکیلے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، میں کیا جواب دوں اس کا؟ آپ کو تو پورے رمضان روزہ رکھنا چاہیے، لیکن اگر آپ جمعہ روزہ رکھتے ہیں تو اچھی بات ہے، رکھنا چاہیے، لیکن بہرحال میں نے بتا رکھا ہے بار مرتبہ کہ کسی نے بلا وجہ رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دیا تو جس دن سے روزہ چھوڑا ہے قیامت تک اگر اس نے روزہ رکھا تو اس روزے کی برکت کو وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ روزے کی حالت میں خوشبو پرفیوم لگانا کیسا ہے؟ لگا سکتے ہیں، لیکن ایسے جو دھواں ہوتا ہے، جیسے بخور ہوتا ہے، دھونی ہوتی ہے، اس کو اندر لینا ایسے کہ منہ کے اندر گھس جائے دھواں، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں سوئمنگ کرنا کیسا ہے؟ کر سکتے ہیں، لیکن پانی کے حلق کے اندر جانے کا خطرہ ہے، اسی لیے احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص بالکل مرض وفات پہ ہو اور پتہ چل جائے کہ اب اس کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں، اس کے اوپر روزے بہت سارے ہوں، تو اس کے روزے کا فدیہ نکال دیا جائے گا۔ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر ہوتا ہے، اور ایک نماز کا فدیہ بھی ایک صدقہ فطر ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس 6 نمازیں ہیں، 6 نمازیں کیسی ہوتی ہیں؟ 5 فرض نمازیں اور وتر کی نمازوں کو ملا کے 6 نمازیں ہو جاتی ہیں، تو یعنی ایک صدقہ فطر ایک نماز کا ہوتا ہے، تو دن میں 6 صدقہ فطر ایک دن کی قضا کی نماز کیا ہوگا، جتنا دن کا اس کا معاملہ ہے اس کے دن کے حساب سے اس کا نکال دیں۔ روزے میں خون ٹیسٹ کرا سکتے ہیں؟ جی ہاں کرا سکتے ہیں۔ اور روزے میں قرآن ختم کرنا ضروری ہے، یعنی رمضان میں قرآن ختم کرنا ضروری ہے، کہتے ہیں علماء کہ اکثر اگر کوئی شخص قرآن کو مکمل کر لے ماہ مبارک کے اندر تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی بیچارہ بہت اٹک کے پڑھتا ہے تو وہ اس کے لیے الگ مسئلہ ہے، لیکن کم سے کم ایک قرآن مکمل کر لینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے نہیں کیا تو وہ گناہ گار کہلائے گا۔ مفتی صاحب ہم لوگ شام کے وقت میں روزہ افطار کرنے سے پہلے بس روزہ افطار کرنے والے تھے، ہمیں وقت میں گڑبڑ ہو گئی، تو وقت میں دھوکے سے ہم نے وقت سے پہلے افطار کر لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ سحری میں اذان ہو گئی اور کھانا منہ میں تھا تو اس وقت فوراً منہ میں جہاں بھی ہے نکال دینا چاہیے، اور اگر آپ نے اذان سحری کا وقت جب ہوتا ہے اور فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے، اس کے بیچ میں 3 سے 4 منٹ کا مارجن ہوتا ہے، وہ اس لیے رکھا جاتا ہے مارجن تاکہ آدمی ختم سحری پر کھانا پینا بند کر دے۔ اگر کسی نے بائی چانس کھا لیا تو اصل جو روزہ شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فجر کی اذان سے شروع۔ فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے، ٹائم چارٹ میں فجر کا وقت لکھا ہوتا ہے کہ فجر کا وقت، جیسے آج کی مثال کے طور پر غالباً آج 5:17 پر فجر کا وقت شروع ہوا تھا، اور شاید 5:15 پر کتنے بجے سحری ختم ہوئی تھی؟ آج 5:11 پر، تو 5:17 پر فجر کا وقت شروع ہوتا ہے یا 5:16 پر، تو یہ 11 سے لے کے جو 16 بیچ کا وقت جو ہے، اس میں اگر کسی نے بائی چانس کھا لیا تو اس کا روزہ باقی رہے گا، لیکن کیونکہ جو روزہ شروع ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک، یہ ہے اصلی روزے کی ڈیوریشن۔ تو اگر کسی نے بائی چانس فجر کی اذان سے پہلے جو کھایا تھا نہیں لے کے چلا گیا پیٹ میں تو اس کا روزہ باقی رہے گا، لیکن اگر کسی نے اذان ہونے کے بعد چاہے ایک تنکا نکال لیا تو روزہ گیا اس کا۔ ہاں تو اذان ہو جائے، یعنی کہ 5:17 اگر ہو گئے تو اگر 5:17 منٹ شروع ہونے سے پہلے جس نے کھا لیا، اگر اس کے بعد کھایا تو روزہ چلا جائے گا۔ نہیں، ٹیسٹ کی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن کچھ نکلنا نہیں چاہیے گلے سے۔ اعتکاف میں مسجد سے باہر جانا، اگر کوئی شخص بغیر ضرورت شرعیہ کے مسجد سے باہر جاتا ہے بار تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، صرف واش روم کے لیے جا سکتے ہیں اور کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے۔ صدقہ فطر کے ادا کرنے کا وقت کب ہے؟ صدقہ فطر کے ادا کرنے کا وقت عید کی نماز سے پہلے کبھی بھی ہے، رمضان میں ادا کر دیں، رمضان سے مطلب عید کی نماز سے پہلے کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔